کچھ دنوں کے بعد ایک اور تعبیر کرنے والوں کو بلایا اور اسے بلا کے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے اس بندے کو انعام دیا، طائف دی اور بار بار آنے کی دعوت دی۔ میرا خیال ہے تعبیر ایک ہی نہیں بتائی دونوں نے، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ ہم نہ اپنے بچوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ وہ بچے بجائے سمجھنے کے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سمجھانے کا انداز بعض اوقات الا ماشاءاللہ توہین آمیز ہوتا ہے۔ ہمارا بعض اوقات بعض لوگوں سے ملنا، بعض لوگوں کے ساتھ ربط رکھنا، اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی۔ دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے، ایک بڑا سمجھداری والا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکمت سکھائی، دانائی سکھائی۔ پتہ ہے مسائل کب ہوتے ہیں؟ جب ہم انہیں ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں، اور جب پریشانی کو ذہن پہ سوار نہ کیا جائے پھر پریشانی نہیں رہتی، پھر بندہ آسانی سے اس پریشانی سے گزر جاتا ہے۔ بڑے تدبر کے ساتھ روزمرہ کے معاملات کو ڈیل کریں۔ میرے پاس ایک دوست اپنے بچے کو لے کے آئے کہ حضرت اس کو دم کر دیں، اور ساتھ انہوں نے کہنا شروع کیا باقی تو اس کے بہن بھائی بڑے اچھے تھے، یہ ضدی بھی بہت ہے اور اڑ بھی بڑی جلدی جاتا ہے، اور اس کے مزاج میں تلخی بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر سختی۔ دو چار باتیں انہوں نے کی تو میں نے کہا کہ آپ تو اس کے والد ہیں، اگر آپ یہ لب و لہجہ اس کے بارے میں بیان کریں گے یہ تو سارے خاندان سے کٹ جائے گا۔ آپ کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ اسے سمجھاتے بھی تو اس طرح سمجھاتے کہ اسے پتہ ہی نہ چلتا مجھے کوئی سمجھا رہا ہے۔ آپ اس کو ضدی کہہ رہے ہیں، اس کا تو ذہن بن جائے گا میں تو واقعی ضدی ہوں، طبیعت بن جائے گی، ذہن اس کا الجھ جائے گا۔ حکمت کے ساتھ اپنے مخالف کو بھی کبھی ڈیل کریں نا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اپنے مخالف کو بھی کبھی ڈیل کریں نا۔ ہم نا بعض دشمنوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ تگڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تمہارا جاہلوں سے آمنا سامنا ہو تو تم نے کہنا ہے بھئی تمہیں سلام ہو۔ ہر آدمی سے الجھیں گے نہیں، ہر ایک سے بحث نہیں کریں گے، ہر ایک کے بارے میں یہ ذہن نہیں بنائیں گے کہ یہ بھی میرا دشمن ہے، یہ بھی میرا مخالف۔ اتنی جلدی اپنے ذہن کے اندر تناؤ نہیں پیدا کریں گے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار آپ کا نام بگاڑ کے لینے لگے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے محمد مان لیا تو محمد کا معنی تو وہ ہے جس کی تعریف کی جائے بار بار۔ اب وہ نام بگاڑ کے معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو وہ صحابی آئے تھے اور انہوں نے بڑی خوفناک طریقے سے بات سنائی، پر پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کس کا نام بگاڑ رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے۔ اپنے دشمن کو بھی آپ حکمت سے ڈیل کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کو اتنا توانا نہیں کر دینا کہ وہ بعد میں زیادہ بڑا مسئلہ بن جائے۔ تو دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یعنی ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا میں اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا کہ میں نمازیں 2 پڑھوں گا۔ یہ صرف حضور کا اختیار ہے کہ نبی پاک کسی کو اجازت دے دے، ورنہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ میں فقط 2 نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھ دینا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے اس نے 2 نمازوں کی شرط پہ کلمہ پڑھا تھا، پھر وہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کو موقع ہی نہیں دیا جاتا مسجد آنے کا۔ یہ کبھی کچے نمازی آتے ہیں نا رمضان شریف میں، تو پکے نمازی انہیں گھورتے ہیں، کہتے ہیں تسی آ گئے ہو فصلی بٹیرے، بھئی ان بچوں کو آ تو لینے دو اور دعا کرو یا اللہ مسجد آ گیا ہے، اب مہربانی فرما اس پہ رحمت کر، اسے پکا نمازی بنا۔ لیکن وہ دانائی، وہ خاص حکمت، وہ معاملہ فہمی، وہ حسن جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے،
ہمیں اس معاملہ فہمی کو سمجھنا چاہیے، ہمیں موقع دینا چاہیے